تو بھائیو اب تک آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے, یہ کس لیے, اس کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے. بیسیکلی یہ جنگ ایک عقیدے کی جنگ ہے. بیسیکلی یہ جنگ ایک مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے. یہودی دجال کے پیروکار ہیں, بال کے پیروکار ہیں, اور مسلمان اللہ کے پیروکار ہیں, نبی کے پیروکار ہیں, اور مولا علی کے پیروکار ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک پیشن گوئی سنی ہوگی کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے, اور یہ پیشن گوئی بہت مشہور ہے اور بہت پرانی پیشن گوئی ہے. اور یہ جو لشکر ہوگا یہ فتح کرتا کرتا بیت المقدس تک پہنچ جائے گا, اور یہی لشکر جو ہوگا وہ حق پر ہوگا, سچ پر ہوگا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ پیشن گوئی صرف مسلمانوں کو پتہ ہوگی. صاف ظاہر ہے یہودی جو کہ ایک بہت پرانی اپنی ثقافت اور اپنا پرانا جو ان کا ریت رواج ہے وہ لے کر چل رہے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی یہ چیز بہت اچھے سے پتہ ہے. ان کے پاس بھی بہت بڑے بڑے ایسٹرالوجرز موجود ہیں, بہت بڑے بڑے ان کے پاس پادری موجود ہیں. تو ان لوگوں کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا جو موٹیو ہے وہ کیا ہے, مسلمان آگے کیا کریں گے, ان لوگوں کو سب چیز پتہ ہے. تو خراسان جو ہے وہ ایران, افغانستان اور کچھ حصہ جو پاکستان کا ہے یہ سب خراسان میں آتا ہے. تو اب اسرائیل کیا چاہ رہا ہے؟ اسرائیل یہی چاہ رہا ہے کہ خراسان سے نکلنے والا جو لشکر ہے اس کو نکلنے سے پہلے ہی ختم کر دو. اس لیے یہ جنگ کو طول دیے جا رہے ہیں تاکہ خراسان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے اور یہاں پر یہودی حکمرانی چلے, کیونکہ اگر یہودی حکمرانی ہوگی تو کوئی بھی لشکر یہاں سے نہیں نکل سکے گا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دجال نے اصفہان یا تہران کے علاقے سے نکلنا ہے. دجال جو کہ ان کا رہبر ہے, ان کا پیشوا ہے یہودیوں کا, اس نے ایران یا اصفہان یا تہران سے نکلنا ہے. تو بھائی یہ لوگ اسی لیے ایران پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم حکمران کریں گے تو ہم دجال کا رستہ صاف کریں گے. اور سب سے بڑی بات, جو سب سے ایک بھیانک, ایک خطرناک بات ہے, یہ لوگ ہمیشہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ میں جو یہ لوگ بمباری کرتے تھے بہت سارے بچوں کی جانیں جاتی تھی, اور جب ایران پر انہوں نے اٹیک کیا سب سے پہلے انہوں نے بچوں پر حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ بچے ہوتے ہیں پھول, بچے ہوتے ہیں ایک پاک روح ہوتی ہے, ایک گناہوں سے پاک, یعنی کہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہوتا, تو وہ پاک روح ہوتی ہے. تو جو بال ہے, جو ان کا دجال ہے, جو ان کا جو پیشوا ہے, وہ پاک روحوں کی قربانی مانگتا ہے. وہ یہ مانگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی قربانی دو گے تو میں آپ کو بہت طاقت دوں گا, بہت زیادہ طاقت دوں گا, اور آپ لوگ دنیا پہ راج کرو گے. تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ پاک روحوں کی قربانی دیتے جاؤ اور طاقت کو حاصل کرتے جاؤ. تو ان لوگوں نے آج تک غزہ پر اور جب ایران پر حملہ کیا تو ان لوگوں کا یہی مقصد تھا کہ اگر طاقت کا حصول کرنا ہے, یعنی کہ طاقت حاصل کرنی ہے, تو آپ لوگوں کو بچوں کو مارنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں کتنے ہزار بچے شہید ہوئے ہیں فلسطین میں, ایران میں. ان لوگوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. تو اب یہ لوگ کیوں جنگ لڑ رہے ہیں اور کیوں یہ جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے دجال کے آنے کا راستہ صاف کرنا ہے. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دجال کو ہم لے آئیں اور مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکیں. تو بھائی یہ تو کبھی ہو نہیں سکے گا, اور ان لوگوں کو ڈر ہے کہ ہم بیت المقدس تک پہنچنے سے پہلے ہی خراسان سے جو نکلنے والا قافلہ ہے اس کو نیست و نابود کر دیں, اس کو ابھرنے ہی نہ دیا جائے. تو اسی لیے یہ جنگ بہت ہائی انٹینسٹی پہ چلی گئی ہے. اب یہ جنگ بڑھے گی, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ دنیا بالکل اپنے آخری دہانے پر پہنچ چکے, اپنے آخری پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں. کافی حد تک دجال کے جو آثار تھے وہ تو نمودار ہو گئے ہیں, کیونکہ دجال کا بس مجھے نہیں لگتا کہ دجال اب انتظار کرے گا. دجال نے آنا ہی آنا ہے, یا پھر وہ آ چکا ہے, ہمیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہوا. اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دجال ایک بہت بڑا دیو ہیکل ہوگا, وہ لوگوں کو کھا جائے گا, تو ایسا بالکل میرے حساب سے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. دجال ایک سیٹ اپ ہوگا جو کہ آپ لوگوں کو ہیک کر لے گا, ہم لوگوں کو ہیک کر لے گا, وہ ایک سیٹ اپ ہوگا. تو اب تک تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سیٹ اپ میں داخل ہو چکے ہیں. باقی آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے, باقی وہ سب اللہ جانے اور اس کی حکمت جانے. دعا تو یہی ہے کہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو اور یہ دنیا اپنے انجام تک پہنچے, اور یہ یہودی ایجنڈا اور یہودی سب اپنے انجام کو پہنچے اور نیست و نابود ہو جائے. السلام.